مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. گفتگو عقیدہ توحید اور کربلا کے عنوان سے آپ کے سامنے ہے. آج اس مجلس کا جو سلسلہ اس کی دوسری مجلس ہے، اور کل کسی حد تک میں نے آپ کے سامنے بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ کربلا کے ساتھ توحید کا تعلق کیا ہے. اور اب ہم کو دھیرے دھیرے جو باقی 9 مجلسیں آج کی مجلس کو ملا کر رہ گئی ہیں 8، تو اس میں ہم آیات کے ذریعے یہی دیکھیں گے کہ کربلا کا تعلق کیا ہے، اور ایک آخری اور فیصلہ کن نتیجہ یہ کہ کربلا کا واضح ایک تعلق توحید کے ساتھ اور عقیدہ توحید کے ساتھ کیا ہے. لیکن اس دوران ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پروردگار عالم نے اپنی توحید کو بیان کیسے کیا، منوایا کس طرح سے، سمجھایا کس طرح سے، اپنی ذات کے کمالات کو کس چیز کے ذریعے ظاہر کیا. یہ ایک سوال ہے آپ حضرات کے سامنے کہ پروردگار عالم کی ذات نے اپنے کمالات کو کس طرح سے آشکار کیا، فاش کیا، اپنی مخلوق کے سامنے پروردگار اپنے کمالات کو کس طرح سے لایا. اگر پروردگار عالم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے کمالات کو اپنی ہی کسی مخلوق کے ذریعے تمام کائنات کے سامنے لائے، تو جس چیز کے ذریعے بھی خدا اپنے کمالات کو اپنی مخلوق کے سامنے پیش کرے گا، وہ چیز خدا کی توحید کے ساتھ جڑ جائے گی اور اس کو خدا کی توحید کے ساتھ مانا جائے گا. مرکز قدرت اور عبادت اور خلقت ذات خدا ہے. یہ شے، یہ چیز خدا کی مخلوق رہے گی لیکن جڑ جائے گی توحید کے ساتھ. مولانا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب بہت آسان ہے، قرآن مجید رکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ کوئی غلطی سے پیر کر کے بیٹھ جائے، آپ کہیں گے صاحب یہ قرآن مجید ہے، پیر فوراً وہ جمع کرے گا اور استغفار کہے گا، معاف کیجئے مجھے نہیں پتا تھا. کاغذ کی کتاب سرکار بے جان حرف ہیں، کیا ہے؟ نہ خدا کے الفاظ کی نقل ہے، لیکن ہے خدا کے الفاظ کی نقل. نبی کریم کی زبان مبارک پر جو الفاظ جاری ہوئے تھے وہ 10 ہجری میں تو ختم ہو گئے، فنا ہو گئے. جو نبی کریم نے آیت کی تلاوت کی، نہ آپ وہ سن سکتے ہیں اب، نہ میں سن سکتا ہوں. یہ تو ان الفاظ کی نقل ہے، اصل تو نہیں ہے. تو سرکار کیوں؟ خدا کی کتاب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں کہ جن کا خدا کی وحدانیت سے تعلق ہو، جن کا خدا کی عظمت سے تعلق ہو. تو یہ ایک بڑی آسان سی بات ہے. آپ کربلا گئے، آپ نے بازار سے ایک سجدگاہ خریدی اور اس کو مولا کی زری سے مس کر کے لے آئے. اب آپ کے بھائی یہ سجدگاہ بڑی اہم ہے، کیوں؟ 14 معصومین کے روزوں سے مس ہو کر آئی ہے فرض کی. تو کیا اب یہ نسبت ایک الگ ہو گئی ہے 14 معصومین کے روز. اب آپ کہیں گے وہ اس پہ تو مشہد کی مہر لگی ہوئی ہے، تو بقیہ بھی تو ہیں. آپ کہیں گے یہ مشہد سے خریدی تھی، لیکن یہ بقیہ سجدگاہیں ہیں، ہم یہاں لے آئے تھے اور اس سجدگاہ کو بھیجا تھا کہاں؟ بقیع اور روضہ رسول اور کربلا اور نجف و سامرہ اور کاظمن اور کہاں سے مس ہو کر آئی ہے. تو آپ تو کیا بشر انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو، عقیدت ہو، اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا بڑا احترام کرتا ہے. اب نہ سمجھے اس کو شرک کہنے لگیں، نادان لوگ شرک کہنے لگیں، تو وہ اپنی عقل کا جا کر علاج کرائیں. سرکار بچے کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کی مارک شیٹ آئی ہے، اس نے A+ لیا ہے، بہترین گریڈ لیے ہیں، تو وہ اس کو چومتا ہے. لگائیے شرک کا فتویٰ اس کے اوپر. سرکار عقیدت میں چوم رہا ہے. دادا کی پردادا کی پرانی تصویر ملی، بڑی محبت تھی آپ کو، آپ نے فرط جذبات سے اس کو چوم لیا. وہ ایک تحفہ دکھائی دیا آپ کو جو آپ کے کسی بزرگ رشتہ دار نے آپ کو دیا تھا، کئی مہینوں کے بعد گم ہو گیا تھا، کھو گیا تھا، ملا، آپ نے فرط جذبات سے چوما. کیا یہ شرک ہے؟
کل بات ہو چکی کہ شرک کے اوپر اشارتاً، اور پھر انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس بات پر گفتگو ہوگی کہ کیا شرک ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اگر شرک ممکن ہی نہیں تو خدا کا یہ حکم کہ شرک نہ کرنا امر لغو اور عبث قرار پائے گا، اور اگر شرک ممکن ہے تب خدا کے اس حکم کا معنی ہوگا کہ دیکھو شرک نہ کرو۔ میں آپ سے کہوں گا دیکھیے سرکار، پر لگا کر مت اڑیے، حرام ہے۔ آپ کے مولانا کیا بیتو کی بات کر رہے ہیں، لغو عبث ہے۔ ہم پر نہ اگا سکتے ہیں اپنے، نہ نکال سکتے ہیں، نہ اڑ سکتے ہیں۔ جو امر ہے ہی محال، اس پہ مطلب کیا، کس طرح سے کہا جائے، محال امر ہے۔ اور کراچی میں ایک جگہ پر نجس گوشت مل رہا ہے صاحب، جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ ناممکن ہے کہ آپ اس حکم کی پابندی کریں، لہٰذا شریعت کہتی ہے کہ 10,000 1,00,000 دکانوں میں ایک دکان پر ہے، چھوڑیے، آپ کھائیے جا کر جس طرح سے گوشت کھا رہے ہیں آپ۔ ممکن ہی نہیں ہے اس بات کی پابندی کرنا۔ یہ اسی مثال کو یہیں تک رکھیے گا بس۔ تو جب ممکن ہی نہیں ہے سرکار تو کیسے پابندی ہے؟ لہٰذا ایک بات سمجھ میں ہے کہ شریعت وہاں پر آتی ہے کہ جہاں انسانی اختیار میں ہو اس کام پر عمل کرنا۔ لہٰذا اگر شرک کرنا انسانی اختیار سے باہر ہے تو خدا حکم کیوں دے رہا ہے کہ شرک نہ کرنا؟ اور اگر اختیار انسانی میں ہے تب بات ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ کل کی بس آپ اپنے ذہن کو تیار رکھیے گا۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ کہ خدا اپنی توحید کو ظاہر کیسے کرتا ہے۔ اب یہ شکایت کی ہے مجھ سے سننے والوں نے، مولانا آپ کا جب آپ زاویہ بدلتے ہیں تو آپ کا چہرہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے تو آواز نہیں آتی۔ اب اس میں کیا کیا جائے، دائیں بائیں میں دیکھوں کہ نہیں دیکھوں؟ اگر نہ دیکھوں تو وہ ایک مسئلہ، دیکھوں تو پھر یہ آواز کا مسئلہ۔ آپ جس طرح اس کو برداشت کیجئے۔ بہرحال درود بھیجے محمد عالم محمد۔ ہمیں جانا ہے کربلا تک، اور کربلا کی مرکزی شخصیت کی حیثیت کو ہمیں سمجھنا ہے قرآن اور حدیث کی نسبت، اور قرآن اور حدیث کی مدد سے۔ دیکھیے میں 61 ہجری کی کربلا کی بات کر رہا ہوں۔ روایات کے حساب سے کربلا 61 ہجری میں ہوئی اور ختم ہو گئی۔ نہ 2022 میں کوئی کربلا ہوگی، نہ 2021 میں ہوئی، نہ 2019 میں ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ عزاداران سید الشہداء کبھی کبھی بڑے ایک تمطراق کے ساتھ اس شعر کو ادا کرتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو میں معذرت کے ساتھ، بڑی وقی علمی شخصیت کا شعر ہے، لیکن جب بات آئے سید الشہداء پر تو کوئی وقی نہیں رہتا۔ میں ملا نہیں ہوں، ایک صاحب نام دے دوں کیونکہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے، میں ملا نہیں ہوں، نہ میں شکل جانتا ہوں، لیکن میں نے ایک تبصرہ پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں تو وہاں پر میں نے دیکھا، نام دے دوں کیونکہ بات بڑی اچھی ہے۔ کوئی صاحب ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ ہیں کہ بارگاہ سید الشہداء میں ہیں، بہرحال عاشور کاظمی صاحب کوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انیس کا ایک شعر ہے جناب زینب کی زبان سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب زینب شرم سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں کہ للہ ہم کو قید میں لے کر نہ جائیے۔ انہوں نے لکھا اس مقالے میں کہ میں اس شعر کو ہمیشہ اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ واللہ ہم کو قید میں لے کر نہ جائیے، کیونکہ انیس، اور یہ میرا بھی خیال ہے، انیس انسان کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا انیس ہے کیا۔ انیس نے مرثیہ نہیں لکھا ہے، جو کہتا ہے انیس نے مرثیہ لکھا ہے سخت غلطی کر رہا ہے، انیس نے معجزہ کیا ہے۔ انیس کی فکر وہاں پر ہے سرکار، یہ لفاظی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ یہاں پر کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انیس وہاں پر ہیں جہاں عربی اور فارسی کے مرثیے کبھی کبھی بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، انیس اور کہاں چلے جاتے ہیں، بالکل معمولی شعر نہیں ہے۔ یعنی وہاں پر جہاں بات سید الشہداء کی ہو، خانوادہ اہل بیت کی ہو، اور انیس قافیہ اور ردیف کی قید میں رہتے ہوئے مضمون کو آسمان اور عرش پہ جا کر ختم کریں، یہ بغیر روح القدس کی مدد کے ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا عاشور کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس مصرع کو ہمیشہ اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ واللہ ہم کو قید میں لے کر نہ جائیے، وہ اس وجہ سے کہ واللہ میں دھمکی ہے، تہدید ہے اور دھمکانا ہے، للہ میں التجا ہے، بے چارگی ہے۔ جناب زینب شمر کے سامنے بے چارگی کا اظہار کریں گی، یہ دھمکی ہے کہ اگر ہم کو قید میں لے کر گئے تو دنیا اور آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی۔
لہٰذا کہ ہم انیس بہت بڑے ہیں، لیکن جب بات آئے جناب زینب جیسی ہستی کی، جب بات آئے جناب سید الشہداء کی خانوادے کی، تو پھر خانوادہ سید الشہداء کو دیکھا جائے گا۔ تو میں اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہوں، سب قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ بڑا کام کیا شاعر نے، شاید بہت سے لوگوں کے مذاق شعری کو یہ بات ناگوار گزرے، لیکن بعد ممبر سید الشہداء کا ہے، عظمت سید الشہداء کے علاوہ سرکار رسول خدا مباہلے کے وقت کارڈن آف کر چکے ہیں۔ آخر چادر میں جو لپیٹا نا سید الشہداء نے، تو کہا کہ دیکھو نہ اس میں کوئی آ سکتا ہے اور نہ جا سکتا ہے، لہٰذا 5، 12، 14 کی تعداد میں نہ کوئی داخل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو نکالا جا سکتا۔ کائناً ما کان، کوئی کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی عظیم المرتبت ہو، لیکن اندر نہیں جا سکتا۔ سلمان فارسی منا اہل البیت میں ہیں، ابو ذر غفاری کی زبان ایسی ہے، رسول خدا فرمانے کہ زمین نے آج تک بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں ڈالا ابو ذر سے زیادہ سچی زبان والے کا۔ لیکن مباہلے میں کہا کہ دیکھو لکڑی کے 4 ستون ٹھوکو زمین پہ، چادر تانو، اب واپس چلے جاؤ، مباہلہ ہم 5 ہی کریں گے۔ اس بات کو سمجھیے، جب سلمان اور ابو ذر مباہلے کی تنی ہوئی چادر کے نیچے نہ آ سکے، تو ہم اور آپ تو کیا صاحب بڑے بڑے علماء اور فضلاء محدثین عرفاء یہاں پر کیا ان کی اوقات اور کیا حیثیت کہ وہ اس 5، 12 اور 14 کے نظام میں آنے کی جرت کر سکیں۔ لہٰذا بڑا ستم کیا شاعر نے، بہت ہی نادانستگی میں بے ادبی کا مظاہرہ کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ نہیں سرکار، قتل حسین اصل میں مرگ، اگر سمجھنا ہے تو جوش ملی آبادی سے پوچھئے اس مقام پر جوش نے کیا کہا ہے، کہ کس طرح سے توحید کو جوش نے بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک درود بھیجیے محمد آل محمد کے بارے میں۔ میں بہت طویل بند ہے، میں اس کو نہیں پڑھوں گا، صرف ایک شعر جو اس وقت آپ کے سامنے ضرورت کے تحت وہ پڑھوں گا کہ یہ انی پر سر نہیں، حسین ابن علی کا سر جو انی پر آیا ہے، فرمایا یہ انی پر۔ اب چلیے پڑھ دوں۔ نو انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دمام، نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا۔ اے محمد موت وہ تیرے نواسے کو ملی۔ کہاں محمد، اب نام دے دوں میں ڈرنا، کہاں محمد جوہر کا یہ شعر، سب پانی بھرے یہ شعر جا کر جوش کے اس بند کے سامنے۔ اے محمد موت وہ تیرے نواسے کو ملی، آج تک جس سے درخشاں ہے ضمیر آدمی۔ کہاں حسین کہاں یزید، اوقات کیا ہے خاندان اور یزید کے خاندان کی کہ حسین کے سامنے آئے۔ اس جملے کے جوش کے، اس جملے کی جڑ جا کر دیکھیے پہلی سفر کو دربار یزید میں، بی بی زینب کے خطبے میں ملیں گی آپ کو کہ انی لاستصغر قدرک، بی بی نے فرمایا یزید میں تجھے اس سے کہیں زیادہ نچلا جانتی ہوں کہ تجھ سے گفتگو کروں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قتل حسین یزید کی حیثیت کیا، حسین کہاں، راکب دوش رسول کہاں، اور کہاں ان کی اولادیں کہ جن کے گھر کے دروازے پاٹو پاٹ ہر نامحرم کے لیے کھلے رہتے تھے، کہاں وہ کہاں یہ، سرکار کیا بات کر رہے ہیں آپ۔ فرمایا اے محمد موت وہ تیرے نواسے کو ملی، آج تک جس سے درخشاں ہے ضمیر آدمی، سنی نہیں، شیعہ نہیں، مسلمان نہیں، ایتھیسٹ، انسان، آدمی، بشر، ملحد کو بھی کہا جاتا ہے، زندیق کو بھی کہا جاتا ہے۔ فرمانا اے محمد موت وہ تیرے نواسے کو ملی، آج تک جس سے درخشاں ہے ضمیر آدمی۔ اللہ اللہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی، کربلا کی دھوپ پر چٹکی ہے اب تک چاندنی۔ بزرگوں کی سمجھ میں آ گیا، جوانوں کے لیے سمجھانے دیجئے۔ دھوپ میں شدت ہے، جب دھوپ نکلی ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، تو چاندنی کا گزر نہیں ہے۔ چاندنی استعارہ ہے سکون کا، تسلی کا، آرام کا، اطمینان کا۔ دھوپ استعارہ ہے اضطراب کا، اذیت کا، اندوہ کا، رنج کا، آلام کا۔ لیکن حسین ابن علی کے علم میں وہ پرسکون سیرابی شامل ہے کہ جب کربلا کی دھوپ میں، جو کربلا کی دھوپ تھی، اس کے مقابلے میں حسین کی جب چاندنی آئی تو کائنات کو سکون عطا کر کے چلی گئی۔
کربلا کی دھوپ پر چٹکی ہے اب تک چاندنی. اور جب حسین ابن علی کا سر نیزے پر بلند ہوا، جوش فرمانے یہ انی پر سر نہیں، یہ انی پر سر نہیں، رسول خدا سے مخاطب ہے، یہ انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے. یہ انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے. اگلا بند مصرع سنیے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. جوش اس بند میں یزید کو لائے ہی نہیں. ارے کہاں لات اور حبل کے آگے پیشانی ٹیکنے والے، اور کہاں مرکز توحید حسین ابن علی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. سرکار آپ سمجھیے پہلے بات کو. اس بات کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک جا کر آپ قرآن سے توسل اور تمسک نہ رکھیں. تو پہلی مرتبہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو آشکار کیا، پہلی مرتبہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی توحید کے جلوے کو دکھایا، تو قرآن میں کہاں پر ثبوت ہے؟ فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. پہلی تجلی خدا کی، کائنات کا آغاز ہو رہا ہے، انسان کو خدا خلق کر رہا ہے، ملائکہ کو ایک احترام دیا خدا نے. حیثیت تو تمہاری اتنی ہے نہیں کہ خدا کے فیصلوں کے سامنے بولو، لیکن اپنی مشیت سے، حکمت سے اس نے فرشتوں کو یہ اختیار دیا کہ ہمارے فیصلے کے بارے میں تمہاری رائے ہے تو کیا بتاؤ. دیکھو اذ قال ربک، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پروردگار اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں پر بھی اپنے چہرے کو موڑو وہاں پر خدا ہے، خدا ہر جگہ ہے. تو پروردگار تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر انسان کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال ہے نا یہ. تو سرکار یہ جو کہتے ہیں کہ خدا تو ہر جگہ ہے، آپ کو حسین ابن علی سے محبت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو علی مرتضیٰ سے گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو پنجتن سے مدد مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا مزاج الہی یہ ہے کہ جب سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے خزانے کے منہ کو کھول کر فرشتوں کے سامنے آشکار کیا، تو اپنی ذات کی تجلی کے ذریعے نہیں کیا، بلکہ اپنے ایک بنائے ہوئے بندے آدم کو علم عطا کر کے کیا. کسی اور طریقے سے ہو سکتا تھا مولانا. سر دیکھیے سرکار خدا کیا کر رہا ہے، پہلے اس بات کا جواب دیجئے، آگے مت بڑھیے. اگر خدا اپنی توحید کے رازوں کو آشکار کر رہا ہے انسان کے ذریعے ایک، تو اس کا مطلب یہ آپ دیکھیں وہ پنجتن، ہم پنجتن کی بات کب کر رہے ہیں سرکار؟ ہم نہ علم کی بات کر رہے ہیں، نہ ذوالجنہ کی بات کر رہے ہیں، نہ 8 محرم کی، نہ حاضری کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو بات ہی نہیں کی. ہمارا تو سوال یہ کہ آپ نے کہا ادھر انسان کا ذکر آیا، ادھر شرک. توحید کا آغاز ہو رہا ہے انسان کو سجدہ کروا کے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا قرآن میں کہہ رہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. جب خلیفہ بنا رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیے، آپ ایک سوال کا جواب دیجئے کہ صدر مملکت کہیں پاکستان کے کہ ہم فلاں صاحب کو فلاں جگہ پہ UN میں، اقوام متحدہ میں مکمل اپنا اختیار دے کر نومینیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کر ہمارے ملک کے سفیر بن جائیں، ایمبیسڈر ہیں ہمارے ملک کے UN میں، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ دیکھو تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. تو کچھ تو اختیارات ہوں گے نا حکومت کے، ورنہ تو UN کے سیکرٹری جنرل صاحب کہیں گے بھائی تم ہر منٹ پہ تو فون کر رہے ہوتے ہو، کبھی موبائل تمہارے ہاتھ میں، ابھی صدر سے پوچھوں تو صدر نے تم کو جب اختیار نہیں دیا تو ایمبیسڈر تم ہو کس بات کے؟ کوئی بہت بڑا مسئلہ اگر پیش آ جائے تو یہ خلیفہ الہی 40 دن کے لیے کوہ طور پر جائے گا، لیکن ہر لمحہ بلمحہ واٹس ایپ نکال کر، موبائل نکال کر خدا سے گفتگو نہیں کرے گا. خلیفہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس نے خلیفہ بنایا ہے اس نے اپنے اتنے وہ اختیار دیے ہیں کہ جن اختیارات کی بشریت کو ضرورت تھی،
ورنہ تو اگر خلیفہ ایک دیکھو مجھ سے نہیں خدا سے پوچھو، مجھ سے نہیں خدا سے مانگو، میں ابھی میں سرکار جو چیز ظاہر ہوگی وہ اسی خلیفہ کے ذریعے ظاہر ہوگی، ورنہ خلافت الہیہ کا معنی نہیں باقی رہے گا۔ لہٰذا خدا نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیج رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو فرشتوں نے کیا کہا، فرشتوں نے کہا دو باتیں کہیں، ایک اپنی تعریف کی، ایک آدم کی خامی بتائی۔ کہا کہ دیکھو پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آیات آپ سب کو یاد ہیں، بچوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، بزرگوں کے سامنے میں اس بات کو ترجمے کو پیش کروں گستاخی ہے۔ بزرگ اور میرے ہم عمر سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ بچے سنیں ہمارے۔ خدا نے جب کہا اور تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار اس کو زمین پہ بھیج رہا ہے کہ جو خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ اچھا جب آپ نے خدا کے سامنے کہا، اعتراض کیا، تو متبادل کوئی ذات ہے آپ کے سامنے؟ اے فرشتگان الہی، کہا کہ ہم ہیں تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ذریعے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو فرشتے مرحلہ عبادت پر تھے، فرشتے مرحلہ تقدیس پر تھے، فرشتے حمد کا معنی سمجھتے تھے، فرشتے تسبیح کا معنی سمجھتے تھے، فرشتے خدا کو سمجھتے تھے۔ سرکار خلافت الہی ملی تو بشر کو، اور یہ جو فرشتے تھے، یہ جو حمد پڑھتے تھے، یہ جو تسبیح کرتے تھے، یہ جو تقدیس کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آج مغرب عشاء کی نماز آپ سب پڑھ کے بیٹھے ہیں یہاں پر، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں خدا کیوں بھیجا انبیاء کو؟ ہم تھے تو یہاں پر تقدیس کرنے کے لیے۔ تو بہرحال ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ آپ کی جو تقدیس ہے، میری جو تقدیس ہے، یہ فرشتوں کے برابر نہیں ہے۔ ہم بشریت کے سانچے میں رہ کر عبادت کرتے ہیں، جتنے خامیاں نقائص بشر میں ہیں وہ ہماری عبادتوں میں شامل ہیں۔ ریا ہے، دکھاوا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کہاں ہے وہ دل صاف کہ جو ہر چیز سے پاک؟ بہرحال بشر ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، اس وقت یہ مورد گفتگو نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پر اس عالم دنیا میں عبادت کرتے ہیں، تو دنیا کی ساری نجاستیں ہماری عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ فرشتے عالم قدس میں عبادت کرتے تھے، وہاں نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، لیکن اتنی عظیم عبادتوں کو دیکھنے کے باوجود خدا راضی نہ ہوا، بنایا آدم کو خلیفہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، تقریر کے آخر میں آپ کو اس جملے سے میں متصل کروں گا، اگر آپ بھول گئے تو دہرانے کا وقت نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدم کی تسبیح ہوگی، جو آدم کا علم ہوگا، وہ عالم قدس میں معصوم فرشتوں کی حمد، تقدیس، تحلیل، معرفت الہی، توحید سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اگر ویسا ہی تھا تو پروردگار تو نے کیوں بنایا؟ بھائی یہاں پر ایک بلب جل رہا ہے، اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، دوسرا بلب آپ لگائیں گے تو اسراف ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ ایک پانی کا گلاس بھی ہے، پیاس بجھ گئی، اب دوسرا جو آپ پی رہے ہیں یہ اسراف ہے۔ گملے میں پانی ڈال رہے ہیں، ایک گلاس سے گملے میں پانی پہنچ گیا، اب آپ 4 گلاس اور ڈال دیجئے تو یہ اسراف ہے۔ تو اسراف قبیح اور معیوب عمل ہے، خدا کیسے اسراف کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا، فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں تیری حمد کے ذریعے۔ خدا نے کہا کہ دیکھو انی عالم ما لا تعلمون، دیکھو ہاں جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، یعنی تمہارا یہ لیول نہیں ہے، اسٹینڈرڈ نہیں ہے، معیار نہیں ہے کہ ہم آدم کے بارے میں تم سے بات کریں۔ اچھا رک جاؤ، وعلم آدم الاسماء کلھا، خدا نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا اور کہا کہ اچھا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، آدم جو ہم نے تم کو اسماء کا علم سکھایا ہے نا، جو علم سکھایا ہے، جو نالج ہم نے تم کو دی ہے، اس کی خبر تو دو ذرا ان کو۔ 2 باتیں ہیں سرکار۔ ایک دفعہ آپ ہیں پی ایچ ڈی فزکس میں، آپ کا استاد آپ سے کہتا ہے کہ جو پی ایچ ڈی کی معلومات فزکس کی آپ کے پاس ہے نا، وہ سب مولانا کو سکھائیے۔ ایک دفعہ کہتا ہے آپ کا استاد اگر پی ایچ ڈی جس نے آپ کو کرائی ہے کہ جو آپ کے پاس فزکس میں پی ایچ ڈی ہے نا، جس شعبے میں اور جس مضمون میں، اس کی خبر دیجئے کہ وہ آخر ہے کیا۔ تعلیم میں جو آپ کے پاس ہے وہ میں سیکھ جاؤں گا، جب آپ خبر دیں گے مجھے تو میں سیکھوں گا نہیں، صرف مجھے آپ کے علم کے دائرے کی وسعت کا اندازہ ہوگا۔ میں بچوں کے لیے بتا دوں، سرکار یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو دماغ کی سرجری کرنے والا، تو پوچھا جائے بھائی کیا ہے آپ کا، بتائیے تو مولانا کو آپ ہیں کون؟ مولانا ہم نیورو سرجن ہیں، فلاں فلاں ہاسپٹل میں ہم دماغ کی سرجری کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو کیا میں نے آپ سے سیکھ لیا کہ آپ طبابت کرتے کس طرح سے ہیں؟
آپ سرجری کرتے کس طرح سے ہیں نہیں سیکھا، صرف آپ نے مجھے خبر دی کہ آپ ہیں کیا. اور اگر آپ کہتے مولانا 10 سال کا وقت لگے گا، آپ ہمارے پاس آ جائیے. اب آپ نے مجھے سکھانا شروع کیا، 10 سال بعد میں بھی نیورو سرجن بن گیا. جب 10 سال بعد میں آپ کی طرح سرجن بن گیا تو یہ ہوئی تعلیم. لیکن جب آپ نے بتایا میں اتنا بڑا سرجن ہوں تو یہ ہوئی خبر. خدا نے یہ نہیں کہا آدم فرشتوں کو سکھاؤ، کہا انبئہم، بتاؤ تو کہ تم ہو کون. دیکھیے انسان مخلوق الہی اگر مرحلہ رشد اور ہدایت پر ہو تو جب خبر آتی ہے کہ سامنے والا ہے کون تو اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے. فلما انبأہم باسمائہم، جیسے ہی آدم نے خبر دی کہ دیکھو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، پروردگار پاک ہے تیری ذات، ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے سکھایا. جب بھی انسان کو اس کی قدر و قیمت پتہ لگے، خطرے کی گھنٹی بجائی جائے تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو سمیٹ لے اور جتنے چادریں اتنی پاؤں پھیلائے. تو سرکار یہی تو بات تھی. میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ جناب امیر جب مرحب کے سامنے جنگ خیبر میں آئے تو اس نے جب رجس پڑھا قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب، کہ خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، اسلحہ اٹھا کر آیا ہوں، بہت بہادر تجربہ کار انسان ہوں. امیر مومنین کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بدر میں نے جیتی، احد میں نے جیتی، شب ہجرت، حنین، کہاں کہاں پر میں لڑا، مکے میں نے دفاع کیا، میرا خاندان بنو ہاشم، دادا عبد المطلب، باپ ابو طالب، چچا عبداللہ، ہمارا خاندان بہادری ثقافت میں مشہور. بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلحہ لے کر آیا ہوں، بڑا تجربہ کار سورما ہوں، تو جواب دینا چاہیے نا کہ تمہارا تجربہ یہ نہیں ہے، ہمیں تم سے زیادہ تجربہ ہے. مولانا نے ایک بات کی، کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے بھیا. مولا مولا آپ کو نعوذ باللہ عربی نہیں آتی، آپ کی سماعت مبارک تک یہ جملے نہیں پہنچ سکے. کہا بھائی دیکھو اگر عقل ہوگی تو سمجھ جائے گا کہ حیدر کا معنی کیا ہے، توریت اگر پڑھی ہوگی تو سمجھ جائے گا. جا کر آپ دیکھیے خلیل ابن احمد فراہیدی کتاب العین اس نے اپنی لغت میں لکھا ہے. اور عجیب بات یہ کہ لغت کے جتنے ماہرین نے خیبر کے واقعے کو لکھا ہے، مرحب کے رجس کو بھی لکھا ہے، علی ابن ابی طالب کے جواب کو بھی لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ شعر جس انداز سے پڑھا گیا یہ سوائے علی ابن ابی طالب کو کوئی اور پڑھ نہیں سکتا، چاہے عیسائی لغت لکھنے والا ہو، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ خلیل ابن احمد فراہیدی نے عجیب بات کی. علی ابن ابی طالب مشرکین مکہ کے سامنے آئے، علی ابن ابی طالب مشرکین مکہ کے سامنے آئے، یہ شعر نہیں پڑھا. واحد جنگ خیبر ہے جس میں علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. تو خلیل ابن احمد فراہیدی کہتا ہے، جو 1200 سال پہلے امام صادق علیہ السلام کا شاگرد، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے یہاں پر یہ رجس کیوں پڑھا؟ بھائی علی ابن ابی طالب کا نام حیدر تو ماں نے جس وقت پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی، اسی وقت رکھ دیا تھا. تو کہا خلیل ابن احمد فراہیدی نے یہ اسم علی ابن ابی طالب ہے توریت کے اندر. مرحب تھا یہودی، پڑھتا تھا توریت. دیکھ میں تجھے ایک اشارہ دے رہا ہوں، اگر تو نے توریت پڑھی ہے، توریت میں میرے نام کا ذکر ہے، میری خصوصیتوں کو یاد کر، آج تو بچ کے نہیں جائے گا. محمد آل محمد کا جب بھی نام آئے ایک چیز ہم کو بچپن سے سکھائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ محمد آل محمد صلوات. ماشاء اللہ.
انشاءاللہ امیر المومنین کا یہ نام آپ کی قبر کی پہلی رات مدد کو آئے، اسی نام کے ساتھ ہم کو موت آئے، امیر المومنین کی محبت میں پل صراط سے گزریں، اور اسی نام علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہم قبر میں اتریں انشاءاللہ۔ تو سرکار یہ ایک اشارہ کافی ہے، تو خدا نہ کہتے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم بتاؤ ذرا، کہا کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی، علم دیا ہے۔ اب پروردگار عالم ان فرشتوں کے سامنے، خوب توجہ کیجیے گا، میں بات کو دہراؤں ذرا مزید واضح کر کے، وہ فرشتے جو خدا کی توحید سے واقف ہیں، تسبیح کر رہے تھے نا فرشتے، خدا کی تقدیس کر رہے تھے، حمد الہی کو جانتے تھے، معرفت رکھتے تھے، اس کے باوجود خدا نے ایسا علم دیا، کہا کہ اب سجدے میں گر جاؤ۔ تو توحید اس کا نام نہیں ہے کہ کس کے سامنے سجدے میں گرو یا نہ گرو، توحید اس کا نام نہیں ہے کہ انسان کو بڑا مانو یا نہ مانو، توحید نام اس کا ہے کہ جو مالک کل کہے وہ کر ڈالو۔ تو سرکار اب میں کیا حج کی بات کروں، حج میں جہاں جائیے سوائے میدانوں کے، سنگریزوں کے، پتھروں کے، پہاڑیوں کے، اور کچھ ہے کیا؟ حکم خدا ہے، اس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں۔ لہٰذا خداوند تبارک، میں بات کو سمیٹوں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے پہلے مرحلے پر کائنات جب خلق ہوئی، جب انسانیت کی خلقت کا آغاز ہوا، تو خدا نے اپنی توحید کو کس کے سامنے؟ میرے اور آپ کے سامنے نہیں، فرشتوں کے سامنے جو توحید میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آدم کو کچھ علوم ایسے عطا کیے کہ جن کے سامنے فرشتوں کی توحید ہیچ تھی، کچھ نہ تھی۔ تو پروردگار کسی اور طریقے سے اپنی توحید کی تصویر دکھلا دیتا، جواب آئے گا تم کو زیادہ پتہ ہے، تم ہم کو آ کر بتا دو۔ تو سرکار جب خداوند تبارک و تعالیٰ ایک بشر، ابو البشر آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنی توحید کو ان ہستیوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جو ازل سے توحید کو سمجھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی توحید جس مقام پر تھی اس سے کہیں آگے آدم کی توحید تھی۔ لہٰذا یہاں پہ جب بات ختم ہوئی، اب اس کے بعد یہی توحید کا سلسلہ چلا، اور پھر توحید نے جب ایک دفعہ اور ایک موڑ لیا، ایک عجیب قسم کا ورق پلٹا توحید کا، تو ابراہیم کے امتحانات لیے گئے۔ اب میں جس طرح سے تقریر کو رکھ کے آیا ہوں اپنے ذہن میں، آپ کے ذہن میں سوال یقیناً آئے گا کہ مولانا نے امتحانات نہیں پڑھے، لیکن سب کو پتہ ہے، اور میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو موضوع سے ہم بہت دور ہو جائیں گے۔ آدم سے امتحان دیا، ابراہیم سے امتحان لیا، اور پھر اس کے بعد عجیب خدا کا مزاج بھی، وہاں فرشتوں سے امتحان لیا، یہاں ابراہیم سے امتحان لیا، اور اس کے بعد کہا کہ جو قرآن کی آیت ہے، فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم، ہم نے تم سے امتحان لیے، تم اچھے طریقے سے کامیاب ہو گئے، ہم نے تمہیں سب کا امام بنا دیا۔ جب امام بنا دیا کس کا؟ ابراہیم کو، تمام انسانوں کا۔ تو اب ذرا ابراہیم کی توحید کے مزاج کو دیکھیے۔ اب کس طرح سے سمیٹا جائے بات کو مجھے نہیں پتا، وقت بہت کم رہ گیا، لیکن جلدی جلدی میں بات کرتا ہوں۔ ابراہیم عجیب پیغمبر ہیں، اور نسل ابراہیم سے ائمہ ہمارے رسول خدا نسل جناب ابراہیم سے ہیں، اور جو واقعات معراج میں ہیں جناب ابراہیم کے وہ بڑے عجیب ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے دیکھا ان کی بستی میں لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، واقعہ آپ سب کو پتہ ہے۔ یہ بیچاری اسلامیات جو آپ پڑھتے ہیں ٹوٹی پھوٹی اپنے اسکولوں میں، حتیٰ اس میں بھی یہ لکھا ہے تو نہیں یہ اسلامیات کی کتابیں اس لائق کہ ان کو اسلامیات کہا جا سکے، یہ ہیں تو کفریات۔ اب جس اسلامیات کی کتاب میں رسول اللہ ایک غیر مسلم سے سمجھنے جانا کہ بتاؤ تو بھیا ہم پر وحی آ رہی ہے یا جن آ رہا ہے، شیطان آ رہا ہے، ہم خودکشی کرنے والے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے۔ وہ رسول وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پوری کی پوری دنیا کھلی گمراہی میں تھی، یہ رسول آیا ہدایت دینے، لیکن خود جا رہا ہے ورقۃ ابن نوفل سے ہدایت لینے۔ یہی ہوگا جب باب مدینہ علم کو چھوڑ کر جاؤ گے۔ شرم تو نہ آئی کہ اپنے رسول کو غیر معصوم کے دروازے تک پہنچا دیا۔ سرکار جو فرش عذاب پہ آتا کچھ ہو نہ ہو، یہ اکڑ ضرور ہے اس میں کہ یہ اپنے معصومین کو کسی غیر معصومین کے دروازے پہ نہیں لے کے جاتا۔
فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. ابراہیم نے دیکھا بھائی ستارے کو، ستارہ ہے یہ میرا پروردگار ہے، یہ مجھے پالتا پوستا ہے. جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ بھی ڈوب گیا، لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی هذا اکبر فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین. چاند کو دیکھا، کہا چاند میرا رب ہے، مجھے پالتا پوستا ہے. اور جب چاند بھی ڈوب گیا کہا میرے پروردگار نے اگر میری ہدایت نہیں کی تو میں قوم گمراہ میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا، یہ میرا پروردگار ہے. سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھ، ستارے کو دیکھا، چلا گیا، کہا ڈوب گیا، نہیں میں نہیں مان سکتا میرا پروردگار، جو ڈوب جائے وہ پروردگار نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا، کہا یہ بھی ڈوب گیا، میرے پروردگار نے اگر میری ہدایت نہیں کی تو میں قوم ظالمین گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. جب سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. اور جب فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، سورج کو دیکھا. اب ہمارا جو نوجوان قرآن کا مطالعہ کرے گا ترجمے کے ساتھ، وہ یہ سمجھے گا کہ ابراہیم سنڈے اسکول فرائیڈے مدرسے کی طرح جانے والے بچے تھے نعوذ باللہ. کبھی چاند کو دیکھ کے کہ یہ میرا خدا ہے، کبھی سورج کو دیکھ کے کہا یہ میرا خدا ہے، کبھی کسی چیز کو دیکھ کے کہا یہ میرا خدا ہے. سرکار بعد والی آیت سمجھا رہی ہے کہ ہوا کیا، اور اس کے بعد 7-8 آیتوں کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جس میں پروردگار عالم نے بشریت کی مشکل کو حل کر دیا. کہا کہ دیکھو انی وجہت وجہی للذی، اے میری قوم، نہ سورج میرا خدا، نہ چاند میرا خدا، نہ ستارہ میرا خدا، میں نے اپنی ذات کا، اپنے وجود کا رخ کر لیا ہے. انی وجہت وجہی للذی، اس ذات کی جانب کہ فطر السماوات والارض، جو زمینوں، جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. حنیفاً، نہ دائیں مڑ رہا ہوں نہ بائیں. وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. سرکار اگر آدم کی توحید چاند ستارے سورج کے بلبوتے پر تعمیر پا رہی ہوتی تو سورج کے ڈوب جانے کے فوراً بعد یہ نہ کہتے کہ میں اب اس ذات کی طرف رخ کر رہا ہوں کہ جو زمینوں اور آسمان کا، جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم اپنی قوم کو کچھ سکھانا چاہ رہے تھے. مولانا ثبوت کیا ہے؟ 8 یا 10 آیتوں کے بعد چلیے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم نرفع درجات من نشاء. یہ وہ دلائل تھے جو ہم ابراہیم کو سکھا رہے تھے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے گفتگو کر سکیں، جس کے درجات کو ہم جتنا چاہیں بلند کر دیں. لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ انبیاء کی توحید ایسی نہیں ہوتی کہ چیزوں کو دیکھ کر توحید کو سیکھے. جب ابراہیم کی توحید اس مرحلے پر ہے کہ ابراہیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور 10 امتحانات ابراہیم کو دیے گئے، تو پھر اس کے بعد جب ابراہیم نے وہ امتحانات، ان امتحانات سے عبور کر لیا اور امتحانات میں کامیاب ہو گئے، پروردگار نے امام بنایا. اب پروردگار عالم نے سورہ زخرف کی 28ویں آیت میں یہ اعلان کیا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ہم نے توحید کو، خوب توجہ کریں میں نے نوجوان بچے، کلمہ توحید نہیں کہا خدا نے، وَجَعَلَهَا، ہم نے توحید کو کلمے کی صورت میں باقی رکھا. کہاں باقی رکھا؟ کہاں باقی رکھا؟ فی عقبہ، ابراہیم کی نسل میں. یعنی توحید کلمے کو دیوار پر لکھ دینے کا نام نہیں ہے. توحید آپ کے اور میرے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. خدا آپ کے اور میرے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی طرف توجہ کر ہی نہیں رہا حضور. وہ کہہ رہا ہم نے رکھا ابراہیم کی نسل میں توحید کو کلمے کی صورت میں. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا اس ترجمے کے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، ایک کلمہ باقی، یعنی ایک ایسے کلمے کی صورت میں رکھا جو ہمیشہ باقی رہے گا. وہ خدا جو ہمیشہ باقی رہے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ نسل ابراہیم میں جس کلمے کو رکھا وہ ہمیشہ باقی رہے گا. پروردگار یہ 2 باقی کیسے ہوں گے؟ یہ تو شرک کی بو آ رہی ہے اس آیت میں سے. جواب آئے گا ہم نے باقی رکھا نا. ہماری مرضی جس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں، ہماری مرضی جس کو فنا اور ذلت کے گڑھے میں پھینک دیں. جعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ. اگلا ٹکڑا سنیے، لعلہم یرجعون، امید یہ ہے کہ یہ لوگ لوٹ کر واپس آ جائیں. تو کون لوٹ کے آئے گا؟ توحید کو دیکھ کے وہی تو لوٹ کے آئے گا.
کہ جو شرک کی طرف جا چکا ہو توحید کو دیکھ کے وہی تو لوٹ کی طرف آئے گا جو نفاق کی طرف جا چکا ہو، توحید کو دیکھ کے وہی تو لوٹ کی طرف آئے گا جو کفر و شرک کی طرف جا چکا ہو، توحید کو دیکھ کے وہی تو لوٹ کے آئے گا توحید کی طرف جو توحید پر نہ ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم اس پہ گفتگو کریں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، جناب امیر نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، جناب سیدہ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کلمہ وہ پڑھے آپ نے مشکل سے بچا لیا مجھے خدا، آپ کے والدین پر اگر دنیا سے چلے گئے ڈھیروں کروڑوں رحمتیں امام حسین علیہ السلام کی جانب سے برسائے، اور اگر زندہ ہیں تو ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ مشکل آسان کر دی آپ نے میری، لعلہم یرجعون۔ پروردگار یہ سب تیرے جتنے فرزندان توحید، یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، ان سب کو کلمہ آتا ہے۔ خدا کہے گا ہم نے ان میں رکھا ہی نہیں کچھ، یہ اپنی قبر کے لالے پڑھیں، ان کو نمازوں کے چکر میں جھمیلے میں پڑھیں، ہم نے کلمہ توحید کہاں رکھا ہے؟ یہ ڈھونڈو جا کر، کہاں ڈھونڈیں؟ نسل ابراہیم میں ہم نے رکھا ہے۔ تو جب بھی شرک سے توحید کی طرف آنا ہوگا بشریت کو، جب بھی کفر سے ایمان کی طرف آنا ہوگا، جب بھی نفاق سے ایمان کی طرف آنا ہوگا، کلمہ توحید تک آنا ہوگا، دیوار پر لکھ دیجئے اس امام باڑے میں کہیں نہ کہیں کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ یہ کلمہ توحید صرف ڈیکوریشن کے لیے ہے، سجاوٹ کے لیے ہے، آپ کی عقیدت کے اظہار کے لیے ہے۔ وہ کلمہ توحید کہاں ہے جس کو بشریت دیکھ کر دوبارہ ایمان کی طرف لوٹے؟ وہ ہے ابراہیم کی اولادوں کی روح میں۔ لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہمیشہ ڈھونڈیے گا توحید کو۔ تو اب بھائی یہاں سے بھی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جہاں 4 پیسے جمع ہوئے، جہاں بیٹا بیٹی کی شادی ہوئی، بچوں کی فیس سے پیسے بچے، اخراجات بچے، آپ نے کہا کہ گھر کے واجب خرچے ہم ادا کر سکتے ہیں، اتنے پیسے جمع ہو گئے، بھاگے چلے جا رہے ہیں آپ نجف سامرہ کاظمین، دوڑے چلے جا رہے ہیں اب مشہد، دوڑے چلے جا رہے ہیں اب قم۔ یہاں کیا رکھا ہے بھائی؟ ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، اس کی قبر ہے، نسل ابراہیم ہے یہاں پر سرکار، یہاں لا الہ الا اللہ ہے، اس ذریعے میں لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ بات تو بہت بعد میں کہی خواجہ اجمیر نے، حقہ کے بنا لا الہ حسین، یہ بہت بعد میں کہی ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا نا۔ مکتوب عن یمین العرش، عرش کی دائیں طرف سے لکھا ہے خدا نے، ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ النجات۔ نہ آدم تھے نہ فرشتے تھے، عرش الہی تھا، خدا نے لکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں، یہ اس وقت سے لکھا ہے۔ تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ اب توحید کے ساتھ کربلا کے واقعے کا تعلق آپ کی سمجھ میں آیا نسل ابراہیم کے ساتھ۔ میرے پاس وقت ہے تو مجھے 2-4 اچھا میں ایک درود بھیجیں ذرا محمد علی محمد۔ ابن ابی الحدید، میں 10ویں دفعہ یہ شعر پڑھ چکا ہوں، ابن ابی الحدید کا قصیدہ ہے، قصیدہ عینیہ، قصیدہ عینیہ ابن ابی الحدید کا قصیدہ ہے۔ اچھا ابن ابی الحدید معتزلی مسلک کے ہیں اور اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، تو یہ بات بھی پہلے سے واضح کر دوں کہ اگر کچھ الزام لگانا تو ابن ابی الحدید پر لگائیے، اور وہ کوئی 700-800 برس پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ تو اب آپ ایک شعر یہ دیکھیے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مکتب توحید میں ہر کا سوال آتا نہیں۔ تو اب میں پہلے یہ پڑھ دوں، ایک درود پڑھیں محمد آل محمد۔ مکتب توحید میں ہر کا سوال آتا نہیں، کربلا بھی ایک تھی، شبیر بھی بس ایک ہے۔ اس کو سمجھیے، آپ اس کو سمجھیے کہ کس طرح سے رسول اللہ نے کارڈن آف کیا تھا چادر لپیٹ کر، آیہ تطہیر نے، آیہ مباہلہ نے، حدیث قصہ نے۔ سمجھیے اس کو، نہ 14 سے کسی کو باہر نکالا جا سکتا ہے، نہ 15واں بنا کے داخل کیا جا سکتا ہے۔ اب ابن ابی الحدید امیر المومنین کے روضے میں یہ شعر موجود ہے، لکھا ہوا ہے، ذریعہ مطہر پر بھی لکھا ہوا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا قبے پر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ ڈھونڈنے مت بیٹھ جائیے گا، وقت ضائع ہوگا۔ جناب امام صادق فرماتے ہیں کہ جو ہمارے جد امیر المومنین کی زیارت کو جائے، فلا تکن نواما، خبردار خواب غفلت میں مت رہنا۔ جیسے تم ہمارے جد کی زیارت علی بن ابی طالب کو جاتے ہو، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعا مانگو مسلسل۔
تم کس کی قبر کے پاس ہو؟ خبردار، دائیں بائیں زری کا رنگ کیا ہے، سونے کی ہے، چاندی کی ہے، قالین کہاں کا، چھوڑ دو. تم علی بن ابی طالب کی قبر پر جلدی جلدی اپنی حاجتوں کو مانگو. یہ دعا مانگنے کا وقت ہے. تم لا الہ الا اللہ کے سامنے بیٹھے ہو. لہٰذا ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ یا برق لو جئت الغری فقل له اتراک تعلم من بارضک مودع. اے آسمان پر چمکنے والی بجلی، جب تو نجف کے آسمان پہ چمکتی ہے، کچھ ہوش بھی ہے کہ تو کہاں چمک رہی ہے؟ یا برق لو جئت الغری فقل له اتراک تعلم من بارضک مودع فیک ابن عمران الکلیم وبعدہ عیسیٰ یقفیہ واحمد یتبعہ. میں تجھے بتاتا ہوں اے آسمان پر چمکنے والی بجلی کے نجف کی زری میں ہے کون؟ یہاں پر موسیٰ ہے، یہاں پر عیسیٰ ہے. اب آپ سنیے گا ذرا صبر کے ساتھ. فیک ابن عمران الکلیم ہے، یہاں پر موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہاں پر عیسیٰ ابن مریم ہے. واحمد یتبعہ، محمد مصطفیٰ بھی یہیں پر ہے. محمد مصطفیٰ بھی اسی زری میں ہیں. فیک جبریل و میکال و سرافیل بل الملأ المقدس اجمعون. اس زری میں جبرائیل ہے، اس زری میں میکائیل ہے، اس زری میں اسرافیل ہے، اس زری میں اسرائیل ہے، بلکہ پورا کا پورا عالم غیب اس زری میں ہے. ابن ابی الحدید کا جی بھر نہیں رہا، ابن ابی الحدید کا جی نہیں بھر رہا. کہہ رہے بل فیک نور اللہ جل جلالہ. اے علی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عیسیٰ، موسیٰ، محمد مصطفیٰ، نور خدا، عالم غیب، بل فیک نور اللہ جل جلالہ. یہاں اس زری میں تیری ذات میں نور خدا مجسم ہے. لذوی البصائر یستشف ویلمع. اور اس کے بعد میں اشعار کو حذف کر کے کہہ رہا ہوں یا قال الباب الذی عن حظہ. اے اس دروازے کو اکھاڑنے والے علی، یا قال الباب الذی عن حظہ، اے اس دروازے کو اکھاڑنے والے علی. عجزت اکف 40 و 40، جس دروازے کو 44 آدمی ہلا نہیں پاتے تھے، تو نے 4 انگلیاں گڑا کر اکھاڑ لیا. تو یہ نور خدا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب یہاں توحید کی بات آ گئی، لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا، چلیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. تم اس وقت موجود تھے، خدا فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں، تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا اور یعقوب نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بھائی انبیاء کے بچے ہیں، انبیاء کے بیٹے ہیں جناب یعقوب کے. جناب یعقوب نے اچھی طرح سے پورا درس دیا ہوا ہے، نماز روزے کا مسائل سکھائے ہوئے ہیں. موت آنے والی ہے جناب یعقوب کو، دنیا سے جانے والے. کہہ رہے یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اچھا یہ کہہ دیتے کہ خدا کی عبادت کرنا، کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جواب کی سطح دیکھ کر صد کا تعین کیا جائے. کہا کہ نعبد الہک، بابا جان ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے، اسماعیل و ابراہیم و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق جو آپ کے اجداد میں سے ہیں، پردادا دادا ہیں، ان کے خدا کی عبادت کریں گے. الہا واحدہ، یہی وہ ایک خدا ہے. ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، سب کا خدا ایک ہی ہے، الہا واحدہ ونحن لہ مسلمون. اور ہم اس کی بارگاہ میں سر جھکا چکے ہیں اور ہم اسی اسلام کو مانتے ہیں. تو میں یعقوب کے بچوں سے پوچھوں گا کہ بھائی پہلے ہی کہہ دیتے ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس نے کائنات کو خلق کیا، یہ شرک کے ذریعے توحید تک کیوں پہنچ رہے ہو؟ آپ کا خدا، اسماعیل کا خدا، ابراہیم کا خدا، یعقوب کا خدا، اسحاق کا خدا، یہ خدا تک پہنچنے کے لیے یہ نبی ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں. آپ مت لیجیے نام ان کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب کے بیٹوں کو پتہ تھا کہ کلمہ توحید ہمارے دادا جان کی نسل میں آیا ہے، لہٰذا جب بھی توحید تک پہنچنا ہوگا نسل ابراہیم کو ڈھونڈیے گا. آخری بات سورہ آل عمران کی آیت پڑھ کے ختم کرو. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. پروردگار نے فرمایا خدا نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، آل عمران کو، ان سب کو چن لیا. خدا جب چنتا ہے تو کیا مطلب چنتا ہے؟ خدا نے آل ابراہیم کو حکومت دی. کیا جناب ابراہیم کروڑ پتی ارب پتی تھے لیکن بہرحال انفاق صدقات خیرات کر دیتے تھے. تو خدا نے جو چنا کس چیز کے ذریعے چنا؟
چناؤ جب بھی ہوتا ہے، الیکٹ جب بھی کیا جاتا ہے، الیکشن جو الیکٹیو اتھارٹی ہوتی ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق چنتی ہے۔ جب ایک کمشنر صاحب کہیں گے ہم نے شہر کے لیے چن لیا، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں گلی سے، مثلا مثال کے طور پر فلاں گلی کے فٹ پاتھ پہ رنگ کرنے والے کو ہم نے چن لیا۔ کمشنر صاحب اپنی شان کے مطابق کہیں گے ہم نے کس کو کس کام کے لیے چنا، یعنی شہر کے انتظام کے لیے ہم نے فلاں کو چن لیا۔ بچوں کی وجہ سے میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں بہت آسان کر کے۔ جب خدا کہہ رہا ہے ہم نے چن لیا، تو پروردگار تو نے روز ازل فرشتوں میں سے نہیں چنا، خود بنا کر چنا توحید کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے خدا نے اگر چنا، آدم کو چناؤ کیا، ابراہیم کا چناؤ کیا، آل عمران کا چناؤ کیا، آل ابراہیم کا چناؤ کیا۔ اب یاد رکھیے سرکار، کہیں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ خدا کہہ رہا ہے جو کچھ تھا ہم نے آل عمران کو دے دیا، یعنی اب آپ کو اگر خدا ملے گا تو آل عمران کے در سے ملے گا، آل ابراہیم کے در سے ملے گا، کیونکہ خدا ان کے دروازے سے ملے گا، کیونکہ ان کے وجود میں لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہ مجسم لا الہ الا اللہ ہیں۔ لہٰذا جب آپ کا مردہ عالم برزخ میں خدا کی جانب جا رہا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، عالم ظاہر سے عالم برزخ کا سفر اختیار کر رہا ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کس چیز کی؟ ہر سفر پر جانے کے لیے اس منزل مقصود پہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں، توحید لے کر جائیں گے تو قبول ہوگا۔ لہٰذا اسی لیے آپ نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں پروردگار آل ابراہیم پر درود بھیج۔ لیکن آل ابراہیم پر درود بھیجنے کے بعد بہت سے تھے جو آل ابراہیم میں تھے۔ اب قرآن کی آیتیں پڑھنے کا منہم مقتصدن، بعض ایسے تھے جو رستے پر تھے، سابقون بالخیرات تھے، بعض ایسے تھے جو گمراہی کی طرف چلے گئے۔ چناؤ کیا گیا آل ابراہیم میں، اسی لیے درود آپ نماز جنازہ میں آل ابراہیم پر بھیجتے ہیں۔ اور وہ آل ابراہیم کا تسلسل کہاں پر آیا؟ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پروردگار ورحم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد، یعنی جو کلمہ توحید ذات ابراہیم میں رکھا تھا وہ رسول خدا کی برکت سے آیا تو کہاں آیا؟ فاطمہ زہرا میں آیا، حسن حسین میں آیا، علی مرتضیٰ میں آیا، وہ 12 امام اور 14 معصومین میں آیا۔ یعنی اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں توحید 14 ہستیوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم کیوں ان کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، ہم سونے اور چاندی کو چومنے نہیں جاتے سرکار، ہم کلمہ توحید کے مظہر کی زری کو چومنے جاتے ہیں۔ خدا تبارک و تعالی فرما چکا ہے ان اللہ اصطفیٰ۔ اب صاحب کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کسی بھی مقام پر ہو، رسول کے ساتھ کتنے سال رہا ہو، رسول سے کیا کیا چیزیں سیکھی ہوں، کروڑوں حدیثیں رسول سے نقل کی ہوں، آل رسول اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ توحید ان کی ذات میں، آپ نے نہیں، میں نے نہیں، کسی کتاب کے ذریعے نہیں، ذات الہی کی مشیت یہ ہے اگر توحید چاہیے تو 12 14 اور 5 کے پاس جاؤ۔ لہٰذا اب آپ سمجھے کہ یہ انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔ فکر رسول خدا کیا ہے؟ توحید محض، عبودیت محض، عبودیت محض کی بلند ترین تجلی کربلا ہے، بالا ترین تصویر عبودیت کی کربلا ہے، شہادت حسین ابن علی۔ اور اب وقت ختم ہو گیا، کیا کیا جائے؟ لیکن بہرحال 2 محرم ہے اور مولا حسین کربلا میں داخل ہوئے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ انیس کا میں ایک بند پڑھ کے بات کو مصاحب کی طرف لے کر جاؤں۔ واقعاً کس منزل پر جا کر انیس نے گفتگو کی ہے، بخدا کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بر صغیر کے جتنے شاعر جمع ہو جائیں 100 سال کے انیس کے برابر فضائل اہل بیت کو نہیں لکھ سکتے۔ آپ جس بھی شاعر دیکھیں، شاعر کی عزت الگ ہے، وہ قابل احترام ہے، قابل احترام ہے وہ، لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ فکر انیس کو دیکھیے، وہ قابل احترام ہے، اس کو جزا ملے گی۔ من قال فینا شعرا بنى الله له بیتا فی الجنہ، جو ہمارے لیے ایک شعر کہے گا خدا اس کو جنت میں ایک گھر دے گا۔ تو تمام شعراء جتنے یہاں اگر موجود ہیں اہل بیت کے، انہوں نے جو شعر کہے تو جنت میں دھڑا دھڑ انہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں، لیکن سرکار وہ انیس کے بنائے ہوئے فریم سے باہر نہیں گئے۔ ہاں لیکن ہیں کچھ، آپ یہاں پر ہی آپ ہی کی بستی میں
اذان مقتل اور دوسرے لوگ جو میں نے دیکھا وہ ہیں، لیکن بہرحال انیس کس مقام پر ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین ہنسی ہوا، پھیلی جو نکہت چمن شاہ بہروبر، صحرا میں لہلہا گیا سبزہ بھی سر بسر۔ یہ جملہ کیا کہا انیس نے؟ پھیلی جو نکہت چمن شاہ بہروبر۔ چمن کہتے ہیں باغ کو، شاہ یعنی حسین ابن علی، حسین کے باغ کی جو خوشبو کربلا میں پھیلی تو پورے کربلا میں گویا باغ سبز گیا۔ کون سا باغ ہے سرکار؟ اس باغ کے ایک پھول کا نام ہے قاسم، اس باغ کے ایک پھول کا نام ہے ابو الفضل عباس، ایک کا نام ہے شہزادہ علی اصغر، ایک پھول ہے جناب علی اکبر۔ پھیلی جو نکہت چمن شاہ بہروبر، صحرا میں لہلہا گیا سبزہ بھی سر بسر، جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر۔ خدایا انیس کی خبر پر جتنے شعراء اہل بیت ہیں سید الشہداء کی بارگاہ سے بیش بہا انعامات نازل فرما۔ پھیلی جو نکہت چمن شاہ بہروبر، صحرا میں لہلہا گیا سبزہ بھی سر بسر، جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، آیا تیری کچھار میں مختار خشک و تر، جیسے وہ بحر فیض۔ ہوا نے جا کے دریا سے کہا اس سے پہلے کہ حسین تیرے پاس آئے تو لپک کر حسین کے پاس چلی جا، جیسے وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے، جلدی قدم تو لے کہ تیری آبرو بڑھے۔ ایک دفعہ حسین ابن علی ذوالجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حسین ابن علی کو وعدہ الہی جانتے ہیں لیکن حجت کو پورا کرنا ہے۔ حسین ابن علی نے 2 دفعہ ذوالجنہ تبدیل کیے، فرس کو تبدیل کیا 2 دفعہ۔ کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام ہے اس جگہ کا؟ کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، بعض جگہ ملتا ہے مولا اسے طف کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام ہے؟ کسی بوڑھے کو لایا گیا، کہا کہ ابن رسول اللہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ جیسے حسین نے یہ سنا کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلاء، پروردگار کرب و بلا سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا گھوڑے کی پشت سے زمین پر تشریف لائے یا ذوالجنہ کی پشت پر بیٹھے بیٹھے خطبہ ارشاد فرمایا، ہا ہونا مصارع و اطفالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوان کٹ کٹ کے گریں گے۔ ہا ہونا صبیہ نساؤنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری عورتیں قیدی بنائی جائیں گی۔ بس خیموں کو لگاؤ۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا مولا سے مولا ذرا دھیمی آواز سے بولیے، اگر بہن کے کانوں میں آواز چلی جائے گی تو زینب کبریٰ کے کلیجے پر کیا تیر چل جائیں گے۔ بس ایک دفعہ خیمے لگانے کا حکم دیا گیا، عباس کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ، ناکوں کو بٹھایا گیا، اماری کو بٹھایا گیا، ہر طرف خیمے لگائے گئے۔ زینب کبریٰ کا خیمہ لگتا یہ ہے کہ حسین کے ساتھ تھا۔ عباس و علی اکبر آئے، زینب کو بڑے احترام سے اتارا، خیمے میں لے جا کر تشریف فرما ہوئی۔ میں کہوں گا شہزادی، اب کچھ دن کے بعد جب یہ خیمے اکھاڑے جائیں گے پانی کی بندش ہوگی۔ ایک دفعہ جناب زینب جب ناقے سے اتری ہوگی، عباس کے چہرے کی طرف نظر ڈالی ہوگی، قاسم اور اولنا محمد دکھائی دیے ہوں گے، جون دکھائی دیے ہوں گے، غلام ایک طرف انصار ایک طرف، کتنا سکون پہنچا ہوگا زینب کبریٰ کے دل کو کہ میرا بھائی اکیلا نہیں، میرے بھائی کے انصار ساتھ ہیں، لشکر جتنا بڑھ جائے لیکن عباس زندہ ہے۔ لیکن میں کہوں گا بی بی، جب صبح عاشور اپنے بھیا کو سوار کروانے آؤ گی، نظر یمینا و شمالا، نہ عباس تھے، نہ اکبر تھے، نہ جون تھے، نہ قاسم، نہ محمد، فرزند رسول تھا مظلوم۔ كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاہ محمد و اہل بیت الطاہرین. پالنے والے جہاں جہاں ذکر حسین، جو ذاکرین علماء خطبہ جس فرقے سے مذہب سے دین سے تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ پروردگار وہ جو حسین کی محبت میں حسین کے فرش پر آیا ہے، پروردگار ان سب کو تمام کو حسین ابن علی کی برکت نصیب فرما. یہاں جو عزاداران موجود ہیں، پردے میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں موجود ہیں، پروردگار ان سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما. جناب زینب کبریٰ کی قسم دیتے ہیں، سید الشہداء کی قسم دیتے ہیں تجھے، اگر کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار یا عصمت من لا عصمت اللہ یا ملاذ من لا ملاذ اللہ، پروردگار بے پناہوں کی پناہ حسین ابن علی ہے. تجھے واسطہ حسین ابن علی کا، جو اپنے دل میں جو حاجت لے کر آیا ہے اس کی حاجت روا فرما کر اس امام باڑے سے لے کر جائیو. امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ظہور میں تعجیل فرما. ہم پر جن جن لوگوں کا حق ہے، خصوصاً ہمارے والدین، اعزاء، اقربا، بزرگ، امام حسین کی ڈیوڑی کی خدمت کرنے والے، نوحہ خان، مرثیہ خان، 100 سلام پڑھنے والے، حتیٰ جو امام باڑے میں صفائی فرش بچھاتے تھے، جس طرح سے بھی خدمت کی، پروردگار دنیا سے چلے گئے، مغفرت فرما. موجود ہیں، صحت، سلامتی، عافیت، توفیقات میں اضافہ فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیے بلند آواز.